بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جنازہ اور اس کے متعلق ساری تفصیلات ہماری مکمل ہو چکی ہیں، کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اب ذبح کے مسائل کا آغاز ہو رہا ہے کہ جانور کیسے ذبح کیا جائے اور اس کے کیا شرائط ہے، اس چیز کا بیان صاحب کتاب نقل فرما رہے ہیں۔ پھر اس کی سنتیں کیا ہے، ذبح کے مکروہات کیا ہے، یہ ساری چیزوں کا بیان آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کون کون سے جانور حلال ہیں اور کون سے جانور حرام ہیں، ان ساری چیزوں کی تفصیلات اب مسلسل آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد قربانی کے مسائل بیان ہوں گے، پھر اس کے بعد عقیقے کے مسائل ہے۔ اس طرح یہ چیپٹر اس کے بعد کلوز ہوگا۔ پھر دوسرے اس کے بعد کا جو حصہ ہوگا، اذان، وضو، غسل، تیمم، اوقات نماز جنازہ وغیرہ، اس کے متعلق پھر آگے بیان اس کا آ رہا ہے۔ تو بہرحال آج جو ہمارا درس ہوگا ذبح کے مسائل، یعنی جانور کو کی قربانی، جانور کو ذبح جب کر رہے ہیں تو کن کن چیزوں کی احتیاط اور کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہم پر لازم اور ضروری ہے، ان چیزوں کا بیان آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ذبح کی تعریف کیا ہے، وہ تعریف اور اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی جانور کے گلے کی رگیں شرعی طور پر کاٹنے کا نام ذبح ہے۔ ذبح کرنے کے معنی ہے کاٹنا۔ تو کسی بھی جانور کو کاٹیں گے تو اس کے کچھ رگیں ہیں، ان رگوں کے کٹ جانے کا نام ذبح ہے۔ ذبح میں یعنی جانور کے ذبح کرنے اور کاٹنے میں 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ نمبر 1 نرخرا، جس سے سانس آتی اور جاتی ہے اس کو بولتے ہیں نرخرا۔ نمبر 2 مری ہے، جس سے کھانا پانی پیٹ میں جاتا ہے، وہ رگ کا کٹنا ضروری ہے۔ اور 3 اور 4 وہ دونوں شاہ رگیں ہیں جن میں خون پھرتا ہے، اور نرخرے اور مری کے دائیں بائیں ہوتی ہے یہ دونوں رگیں۔ تو اس طرح 4 رگوں کا کٹنا ذبح میں ضروری ہے۔ اگر ان میں سے 3 رگیں بھی کٹ جائے تو ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔ کم از کم 3 رگیں بھی اگر کٹ جائے تو ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔ اب ذبح کے شرائط بیان کر رہے ہیں کہ اس کے شرائط کیا ہے۔ سب سے پہلے ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا اہل کتاب ہونا ذبح کے شرائط میں سے ہے۔ تو اہل کتاب سے مراد کون ہیں؟ یعنی جن نبیوں پر سابق میں ان کی کتابیں اتاری گئی تھی اور ان کے نبیوں کے حوالے سے ان کو کتاب جو ملی تھی، اہل کتاب ان کو کہا جاتا ہے، یہود اور نصارہ۔ اگر ان کا بھی ذبیحہ، ان کے ہاتھوں کا کٹا ہوا بھی کیا ہے، جائز ہے اور درست ہے۔ کم از کم اہل کتاب ہونا، ذبح کرنے والا، اور ذبح کرنے والا عقل مند ہونا، اور ذبح کرنے والا باہوش ہونا، یعنی ہوش کی حالت میں رہنا پورے، اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا، مثلا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا۔
اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام نہ لینا۔ بسم اللہ یہ اللہ اکبر کہنے کے معنی فوراً ذبح کر دینا۔ ذبح کے وقت جانور میں کچھ نہ کچھ یقینی حیات کا رہنا۔ ذبح کے وقت جانور میں کچھ نہ کچھ یقینی طور پر حیات یعنی زندگی رہنا۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط بھی پوری نہ ہو یا خلاف ہو جائے تو پھر ذبیحہ یعنی جانور جس کو ہم کاٹ رہے ہیں وہ حلال نہیں ہوگا بلکہ مردار ہو جائے گا، اور مردار کا کھانا ہم پر حرام ہو جائے گا۔ ذبح کرنے والے کا مرد یا بالغ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ عورت، نابالغ اور گونگا، غسل کی حاجت والا، ان سب کے ہاتھ کا ذبیحہ درست ہے، بشرطے کہ یہ سب مسلمان، عقل مند اور باہوش ہو اور بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ یہ ذبح کے شرائط تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ پھر ایک مرتبہ سرسری طور پر آپ کے روبرو پیش کیا جائے گا کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا کم از کم اہل کتاب ہو، کافر، مشرک وغیرہ، ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ ذبح کرنے والا عقل مند ہو، ذبح کرنے والے کا ہوش میں رہنا، ورنہ اگر بے ہوشی طاری ہو رہے گی، وہ ہوش میں نہیں رہے گا یا نشے میں رہے گا تو پھر کچھ رگیں کاٹنے کے کچھ اور رگیں کاٹ دے گا۔ ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا، بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہنا، یہ بھی شرائط میں سے ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام نہ لے۔ بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہتے وقت فوراً ذبح کرنا۔ ذبح کے وقت جانور میں کچھ نہ کچھ حیات کا ہونا ضروری ہے۔ مردہ اگر مرا ہوا ہے پہلے سے اس کو ذبح کریں گے تو کیا جانور حلال ہوگا؟ ہرگز حلال نہیں ہوگا۔ ان شرائط میں سے جو ذکر کیے گئے ہیں اگر ایک شرط بھی پائی نہ جائے تو پھر ذبیحہ جو جانور ہے جس کو ہم ذبح کر رہے ہیں وہ حلال نہیں ہوگا بلکہ مردار شمار ہوگا۔ ذبح کرنے والا مرد یا بالغ ہونا ہی شرط نہیں ہے بلکہ عورت، نابالغ، گونگا، غسل کی حاجت والے، ان سب کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی درست ہے، بشرطے کہ یہ سب مسلمان ہو اور عقل اور باہوش ہو اور اللہ اکبر بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ یہ ذبح کے شرائط ہے۔ پھر حاضرین کرام اب اس کی سنتیں بیان کی جا رہی ہے کہ سنت طریقہ کیا ہے کہ کیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو ذبح سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لینا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ ذبح سے پہلے جانور کو پانی پلانا، ذبح کے وقت جانور کا سر جنوب اور منہ قبلے کی طرف ہونا، اور ذبح کرنے والے کا باطہارت ہونا مسنون اور سنت ہے۔ ذبح کرنے والے کا قبلہ رخ ہونا، دائیں ہاتھ سے یعنی سیدھے ہاتھ سے ذبح کرنا، ذبح کرنے یعنی گلے پر چھری پھیرنے میں تیزی اور جلدی کرنا، بسم اللہ کے ہا کے زیر کو ظاہر کرنا یعنی بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہنا، جانور کو نرمی سے بائیں پہلو پر لٹانا، بڑے جانور کے ہاتھ پاؤں باندھنا، البتہ دایاں پاؤں کھلا رہنے دے۔ ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جانور کو پانی پلا کر بائیں پہلو پر لٹائیں، اس طرح کے سر جنوب اور منہ قبلے کی طرف رہیں، یا اسی ترتیب سے ہاتھ میں پکڑیں، پھر دائیں ہاتھ میں تیز چھری لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے قوت و تیزی کے ساتھ گلے پر گانٹی سے نیچے چھری چلائے، اس انداز پر کہ چاروں رگیں کٹ جائے لیکن سر جدا نہ ہو۔ کاٹنا ختم ہوتے ہی جانور کو چھوڑ دیں۔ یہ ذبح کرنے اور جانور کے کاٹنے کا طریقہ جو مسنون تھا
وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو پھر ایک مرتبہ ہم دوبارہ ناظرین کی خدمت میں ریپیٹ کر دیں گے کہ زبان سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لینا اور پھر جانور کو پانی پلانا۔ ذبح کے وقت جانور کا سر جنوب کی طرف اور منہ قبلے کی طرف ہو۔ ذبح کرنے والے کا باطہارت ہونا اور ذبح کرنے کا قبلہ رخ ہونا اور سیدھے ہاتھ سے ذبح کرے۔ ذبح کرنے یعنی گلے پر چھری پھیرنے میں تیزی اور جلدی کرنا اور بسم اللہ کو صحیح طریقے سے اور پورے ہا کی ادائیگی اور اس کے حروف کی ادائیگی کے ساتھ ادا کرنا۔ جانور کو نرمی سے پہلو پر لٹانا اور بڑے جانور ہو تو ہاتھ پاؤں باندھنا تاکہ ذبح کرنے والے کو تکلیف نہ دے یا اس پر حملہ نہ کر دے۔ ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جانور کو پانی پلا کر بائیں پہلو پر لٹائیں اور منہ قبلے کی طرف رہے یا اسی ترتیب سے ہاتھ میں پکڑے، پھر دائیں ہاتھ میں تیزی سے چھری لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے قوت و تیزی کے ساتھ گلے پر جو اس کی گانٹی سے نیچے چھری چلائے، اس انداز پر کہ چاروں رگیں کٹ جائیں لیکن سر جدا نہ ہو، اور کاٹنا جو ہی ختم ہو جانور کو چھوڑ دیں۔ یہ ذبح کی سنتیں ہیں۔ اب ذبح کے مکروہات کیا ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ جانور کو لیٹا کے اس کے روبرو چھری تیز کرنا یہ مکروہات میں سے ہے۔ چھری کا اس قدر کند رہنا کہ ذبح کو زور لگانا پڑے یہ بھی مکروہات میں سے ہے۔ گردن کی جانب سے ذبح کرنا یعنی الٹا یہ بھی مکروہات میں سے ہے۔ ذبح میں اتنا کاٹنا کہ سر علیحدہ ہو جائے یا حرام مغز یعنی گلے کی ہڈی کے گودے تک چھری پہنچ جائے۔ ذبیحہ کے ٹھنڈا ہونے سے قبل اس کی کھال اتارنا یا سر جدا کر دینا یہ ذبح کے مکروہات میں سے ہے۔ جانور کا پاؤں پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے مذبح یعنی مقام ذبح تک لانا، گھسیٹتے ہوئے یہ بھی مکروہات میں سے ہے۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے روبرو ذبح کرنا یہ بھی مکروہات میں سے ہے۔ رات کے وقت ذبح کرنا، قریب میں جننے والی حاملہ کا کیا ہے ذبح کرنا، مسنونات ذبح کے خلاف کرنا، جو بھی سنتیں بتلائی گئی ہے کہ سر علیحدہ نہ ہونے پائے اور گلے کی ہڈی تک یا چھری وہاں تک پہنچ جائے، ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال کو اتارنا یا سر جدا کرنا، یہ ساری چیزیں مسنونات ہے اور یہ مکروہات ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے خلاف بھی نہ کریں، اور جو مسنون طریقہ جو بتلایا گیا ہے اس کے خلاف بھی نہ کرنا، اس کے خلاف بھی نہ کریں ورنہ پھر مکروہ ہو جائے گا۔ جیسے چھری کو تیز کے بغیر، پانی پلائے بغیر، اس طرح کا ہمارا ذبح کرنا یہ بھی کیا ہے مکروہات میں سے ہوگا۔ چھری، چاقو، تلوار، تیز پتھر، بانس کا تیز، بہرحال ہر دھار والی شے سے جس سے رگیں کٹ جائے اور خون بہہ نکلے ذبح کرنا درست و جائز ہے۔ یعنی آلہ کیا ہوگا، ہم جو ذبح کریں گے چھری ہو، چاقو ہو، تلوار ہو، تیز پتھر، کیا کوئی بانس کا تیز بدہ لکڑی وغیرہ، ہر دھاری والی چیز جس سے رگیں کٹ جائے اور خون بہہ نکلے، ان ساری چیزوں سے ذبح کرنا درست و جائز ہے۔ البتہ بدن میں لگے ہوئے ناخنوں اور دانتوں سے ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ اگر ذبح کرنے والا ذبح کے وقت تسمیہ بھول جائے یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا اگر بھول جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ذبیحہ درست ہے۔ ہاں آمدن ترک کر دے تو پھر ذبیحہ درست نہیں ہوگا۔
یاد رہیں اگر ذبح کرنے والا ذبح کے وقت تسمیہ یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ذبیحہ درست ہے، حلال ہوگا، جانور حلال ہوگا۔ ہاں عمدن اگر چھوڑ دے تو پھر ذبیحہ درست نہیں ہے۔ اگر تسمیہ کے بعد یعنی تو بسم اللہ کے بعد ذرا سا وقفہ کر کے ذبح کرے، مثلا موجودہ چھری کو ہاتھ سے رکھ دے کر دوسری چھری اٹھا لے یا ایک دو دفعہ چھری کو پتھر پر گھس لے تو مذائقہ یعنی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ وقفہ ہو تو پھر دوبارہ تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، ورنہ ذبیحہ حلال نہ ہوگا۔ یعنی تاخیر نہ کرے، تسمیہ کے پڑھنے اور ذبح کرنے میں تاخیر نہ کرے۔ اتنی تاخیر کر سکتے ہیں کہ ایک چھری رکھ کر دوسری چھری آپ لے سکتے ہیں یا کچھ تیز کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد فوراً کاٹ لے۔ اگر زیادہ وقفہ ہوگا تو دوبارہ تسمیہ پڑھا جائے گا۔ اگر ذبح کے وقت جانور کے تڑپنے یا مچلنے سے ذبح کرنے والے کا ہاتھ بے اختیار اٹھ جائے تو حرج نہیں ہے۔ ایسی حالت میں ذبح کرنے والے کو فوراً ہی فعل ذبح میں مشغول ہو جانا اور اس کو پورا کر دینا چاہیے۔ البتہ قصدن ہاتھ اٹھا لینا یا صورت مذکورہ میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ یہ مسئلہ پھر آپ سماعت کیجئے کہ اگر ذبح کے وقت جانور کے تڑپنے یا مچلنے کی وجہ سے ذبح کرنے والا اپنا ہاتھ اٹھا لے تو حرج نہیں ہے۔ ایسی حالت میں ذبح کرنے والے کو فوراً ہی پھر اپنے فعل میں کام میں جو ذبح کے ہے مشغول ہو جانا اور اس کو پورا کرنا چاہیے۔ البتہ قصدن یعنی ارادے کے ساتھ ہاتھ اٹھا لینا یا ایسی صورت میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ اگر ایسا جانور کو ذبح کریں جس کی حیات کا پورا یقین نہیں تو ذبح کے وقت اس سے خون جاری ہونا یا زندوں کی جیسی کوئی حرکت صادر ہونا کافی ہے۔ یعنی اس صورت میں ذبیحہ حلال اور اس کا استعمال درست ہے، کیونکہ یہ چیزیں زندگی کی علامتیں ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بات بھی ظاہر نہ ہو، یعنی نہ خون جاری ہو نہ کوئی حرکت صادر ہو، تو پھر ذبیحہ مردار اور اس کا استعمال نہ درست ہوگا۔ منہ یا آنکھ کا بند کر لینا زندگی کی علامت اور کھول دینا موت کی علامت ہے۔ اسی طرح پاؤں کا سمیٹ لینا زندگی کی علامت ہے اور پھیلا دینا موت کی علامت ہے۔ یعنی یہ سب اس وقت ہے جب حیات کا پورا یقین نہ ہو، اور اگر حیات کا پورا یقین ہو تو پھر ذبیحہ ہر طرح درست ہے، کا حرکت کرے یا نہ کرے، کا خون جاری ہو یا نہ ہو، کیا آنکھ بند کر لے یا نہ کر لے، یہ ساری چیزیں نہیں، بلکہ حیات کا یقین اگر نہ ہو تو پھر وہ مردہ ہے، اگر حیات کا پورا یقین ہو تو پھر ذبیحہ ہمارا درست ہے، خواہ حرکت کرے یا نہ کرے، خون جاری ہو یا نہ ہو۔ جبکہ بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کے ایک جانور کو ذبح کر دیں تو پھر اسی تسمیہ سے دوسرے جانور کا ذبح کرنا درست نہیں، بلکہ ہر جانور پر جداگانہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ البتہ اگر 10-5 چوڑیوں کو اپنے یا غیر کے ہاتھ میں جمع کر کے یا ایک بکرے کے گلے کو دوسرے بکرے کے گلے سے لگا کر وقت واحد میں سب پر ایک ہی دفعہ ایک ہی تسمیہ سے چھری یا تلوار پھیر دیں تو درست و جائز ہے۔ یعنی ایک ساتھ سب کو لٹا کر ایک ہی بار میں ایک سے زائد بکروں کو اگر ذبح کر رہے ہیں تو ایک ہی تسمیہ اس وقت کافی ہو جائے گا، ورنہ پھر ہر ایک کے لیے الگ الگ تسمیہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہوگا۔ اگر زبان کے بعد جانور پکارے یا کھڑا ہو جائے
یا دوڑے یا پلٹ جائے یا ہانک دے تو ان تمام صورتوں میں ذبیحہ درست و حلال ہے، بشرطے کہ ذبح کامل طور پر ہوا ہو۔ اگر ذبح کے بعد جانور پکارے یا کھڑا ہو جائے یا دوڑ پڑے یا پلٹ جائے یا بانگ دے یا پکارے کچھ بھی، تو ان صورتوں میں بھی ذبیحہ درست و حلال ہے، بشرطے کہ ذبح کامل طور پر ہوا ہو۔ اگر ذبح کسی وجہ سے فعل ذبح میں کسی اور شخص کو شریک کر لے، اس طرح کہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ یا اپنے ہاتھ کے ساتھ چھری پر رکھوا کر ذبح کرے تو بھی درست و جائز ہے، لیکن وہ شخص بھی ایسا ہو جس میں ذبح کے پورے شرائط پائے جائیں، یعنی مسلمان ہو، جن کا ذکر پہلے ہو چکا، ورنہ ذبیحہ حلال نہ ہوگا۔ جو شخص فعل ذبح میں شریک نہ ہو بلکہ ذبح کے وقت جانور کو پکڑا رہے تاکہ ہاتھ پاؤں نہ مارے، اس کا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں، اور کہہ لے تو افضل ہے۔ پکڑنے والا وہ بسم اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں، بلکہ ذبح کرنے والا اس پر لازم ہے کہ وہ تسمیہ پڑھیں۔ اگر گائے بکری وغیرہ کو ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکلے تو اس کا بھی ذبح کرنا ضروری ہے، کیونکہ ماں کا ذبح ہونا بچے کے لیے کافی نہیں، اور اگر بچہ مردہ نکلے یا ایسا ہو کہ ابھی اعضاء اس کے کمپلیٹ برابر نہیں بنے گئے تو ان دونوں صورتوں میں اس کا استعمال درست نہیں ہے، یعنی اس بچے کا جو انکمپلیٹ ہو ان کا استعمال درست نہیں۔ اگر اس کے اعضاء اگر بن گئے ہو تو پھر اس کو بھی ذبح کرنا ضروری ہے اور اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شرع شریف میں کسی جانور کے ذبح کے لیے کوئی خاص نیت مقرر نہیں ہے، یعنی شریعت میں جانور کے ذبح کے لیے کوئی خاص نیت مقرر نہیں، بلکہ ہر جانور کو صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنے کا حکم ہے۔ پس گائے بکری مرغ وغیرہ کے لیے الگ الگ نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جیسا کہ بعض دیہاتی اور جاہل لوگوں کا دستور ہے کہ ہر جانور کے لیے ایک خاص نیت عربی عبارت پڑھ کے ذبح کیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسی نیت کر لے تو بھی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو لازمی قرار نہ دے، نیز اس امر کا یعنی اس بات کا بھی بخوبی لحاظ رکھیں کہ ٹھیک بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ چھری روا ہو، چھری چلے۔ اگر کوئی شخص طریقہ ذبح کی ناواقفیت کے باعث یعنی ذبح کے طریقے سے ناواقف ہو تو کسی واقف کار شخص یا باپ دادا کی پڑی ہوئی چھری یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے دم کی ہوئی چھری کو کام میں لائے، یعنی ایسی چھری سے بسم اللہ اللہ اکبر کہے بغیر جانور ذبح کرے، بسم اللہ اللہ اکبر کہے بغیر جانور ذبح کرے تو درست نہیں، ذبیحہ مردار اور اس کا کھانا حرام ہے۔ یعنی ماں باپ پہلے پڑے تھے، باپ دادا اجداد وہ چھری اسی سے کاٹتے تھے، اس پر بسم اللہ اللہ اکبر دم کر کے رکھ دیا گیا، اب اسی چھری سے اولاد اگر کاٹ رہی ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہے تو پھر ذبیحہ مردار ہوگا، اس کا کھانا بھی حرام ہوگا۔ علم یا چلے کے روبرو، نیا مکان یا باولی یا تالاب یا پل کا پایا کھودتے وقت یا کسی دیول یا گڑی یا دسہرہ وغیرہ کے جھنڈے کے سامنے نیچے بکرا یا کوئی جانور ذبح کرنا سخت ناجائز ہے۔ اگر کوئی حلال جانور کسی کنویں یا گڑھے میں گر جائے یا وحشی ہو جائے یا اور کوئی ایسی مجبوری پیش آئے جس میں بطریق مذکور ذبح اختیاری ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں اضطراری ذبح کا حکم ہے، یعنی تیر یا نیزہ وغیرہ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو زخمی کر دیا جائے، خواہ زخم بدن کے کسی حصے پر لگے ذبیحہ حلال ہے، بشرطے کہ اس کے باہر نکلنے یا مل جانے کے بعد اس میں اتنی حیات باقی نہ رہے
کہ فوراً اس کو ذبح کر سکے، ورنہ ذبح کرنا لازم ہے۔ زخمی حالت میں اگر وہ مل گیا تو پھر ذبح کرنا لازم ہے، حتیٰ کہ اگر کچھ دیر زندہ رہے اور بغیر ذبح کیے مر جائے تو پھر اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ جس حلال جانور کو تیز مثلاً تیر وغیرہ یا سدھے ہوئے جانور سے شکار کیا جائے تو اس کا کھانا بغیر ذبح کیے درست و جائز ہے۔ جس حلال جانور کو تیز چیز مثلاً تیر وغیرہ چھوڑ کر جانور کا شکار کیا جائے تو اس کا کھانا بغیر ذبح کیے درست و جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ شکار کے لیے تیز چیز نیزہ وغیرہ یا سدھا ہوا جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑا جائے۔ تیر کو کیا ہے، نیزے کو جو چھوڑا جائے بسم اللہ کے ساتھ، چھوڑنے والا چھوڑنے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، قصدن ترک کر دے یعنی عمدن اس کو نہیں چھوڑ دیا، بسم اللہ نہیں پڑھا، یا جانور کے ساتھ کوئی اور جانور سدھا ہوا نہ ہو مل جائے، یا سدھا ہوا جانور چھوڑنے کے بعد طویل وقفہ کر کے شکار مارے، شکار مار کے وہ آپ بھی کھائے یا تیز چیز کا زخم اس کی دھار کی طرف سے نہ لگے تو ان تمام صورتوں میں ذبیحہ حلال نہیں۔ یعنی جانور مردار ہو جائے گا۔ بندوق کی گولی یا لٹ کی مار اس حکم سے خارج ہے، ان سے مارا ہوا جانور ذبح کے بغیر حلال نہیں ہوتا، اگرچہ بندوق یا لٹ بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کے چلائی گئی ہو۔ بندوق سے مارنے کے بعد کیا ہے جانور میں اتنی حیات باقی رہے کہ آپ ذبح کریں، اس کے بغیر جانور حلال نہیں ہوتا۔ اونٹ کو پہلے نہر کر کے یعنی گردن سے نیچے سینے کے پاس برچھا مار کے پھر ذبح کرنا سنت ہے، اگرچہ بلا نہر ذبح کرنا بھی جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ ذبیحہ یعنی حلال جانور سے ان چیزوں کا کھانا ناجائز ہے۔ بہتا خون، اب حلال جانور ذبح کرے لیکن ان میں کن کن چیزوں کا کھانا جائز ہے اور کن چیزوں کا کھانا ناجائز ہے تو بتلایا جا رہا ہے ناظرین کہ بہتا ہوا خون، پتا، غدود، پھکنا، کپورے، شرمگاہ نر، شرمگاہ مادہ، بہتا خون حرام، باقی چیزیں جو مکروہ ہے، بہتا خون حرام ہے، باقی چیزیں مکروہ تحریمی ہیں۔ تو بہتا خون حرام ہے، باقی چیزیں مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے۔ وہ چیزیں کیا ہے؟ بہتا خون ہے، پتا ہے، غدود ہے، پھکنا ہے، اور اس کے بکرے کے جو کپورے، شرمگاہ وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں اور مکروہ تحریمی ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ذبح کے متعلق احکام آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں کہ کیسے جانوروں کا شکار کیا جائے تو کون سے جانور حلال ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہے کہ اگر بندوق سے گولی مار کر یا لٹ مار کر جانور شکار کیا گیا ہے تو ان سے مارا ہوا جانور ذبح کے بغیر حلال نہیں ہوتا، اگرچہ کہ گولی چلانے والا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چلائی ہو۔ اونٹ کو پہلے نہر کر کے یعنی گردن سے نیچے سینے کے پاس برچھا مار کے پھر ذبح کرنا سنت ہے، اگرچہ بلا نہر ذبح کرنا بھی، اگرچہ بلا نہر یعنی اونٹ کو گردن کے نیچے سے مارے بغیر بھی ذبح کرنا جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ ذبیحہ حلال جانور سے کن چیزوں کا کھانا ناجائز ہے
وہ بہتا خون ہے، پتا ہے، اور شرمگاہیں اس کی، اور کپورے وغیرہ، یہ ساری چیزیں جس کو بوٹی وغیرہ ہم عرف عام میں کہتے ہیں، بوٹی میں کلیجی وغیرہ یہ وہ جائز ہے، لیکن یہ بعض چیزیں ہیں جس کا ذکر کیا گیا، بہتا خون وغیرہ ہے، وہ دودھ ہے، پکنا ہے وغیرہ، یہ چیزیں مکروہ ہے، تحریمی ہے، جو حرام کے قریب ہے، ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ اب اس کے بعد جانوروں کی فہرست آ رہی ہے، لسٹ کے کون سے جانور قرآن مجید میں حلال قرار دیا گیا ہے جن کا گوشت کھانا، اور کون سے جانور ہے جن کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان چیزوں کا بیان اور اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ لیکن آج جو ہمارا جو سبق ہوا ہے وہ ذبح کے متعلق تھا، کہ ذبح کی تعریف سب سے پہلے بیان کی گئی، پھر اس کے بعد کیا ہے شرعی طور پر رگوں کے، جانور کے رگوں کے کٹ جانے کا نام ذبح ہے۔ ذبح کے شرائط بیان کیے گئے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، ذبح کرنے والا عقل مند ہو، باہوش ہو، اور اللہ کا نام لے، تسمیہ پڑھیں، یا اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام شریک نہ کرے۔ یہ شرائط ساری کی ساری پائے جائیں تو پھر کیا ہے ذبیحہ حلال ہوگا، ورنہ پھر ناجائز ہوگا۔ عورت بھی ہو تو بھی کیا ہے اس کا ذبیحہ حلال ہے، اور وہ بھی کر سکتی ہے۔ غسل کی حاجت بھی ہو، اگر وہ بھی ذبیحہ ذبح کرنا چاہے تو ذبیحہ درست ہے، بشرطے کہ مسلمان اور عاقل ہو، یعنی عقل مند تو ہو، عقل کا رکھنے والا ہو، اور بسم اللہ واللہ اکبر کہنا لازم اور ضروری ہے۔ اب ذبح کی سنتیں اس کے بعد بیان کی گئی کہ چھری کو تیز کرنا، جانور کو پانی پلانا، اور قبلے کی طرف رخ کرنا، اور ذبح کرنے والے کا باطہارت ہونا، اور سیدھے ہاتھ سے ذبح کرنا، یہ ساری چیزیں ذبح کی سنتیں ہیں۔ ذبح کے مکروہات یہ ہے کہ جانور کو الٹے طرف سے بغیر چھری تیز کیے کے کاٹنا، چھری چلانا، اور گردن کی جانب سے ذبح کرنا، اور جانور کو لٹا کر اس کے سامنے چھری کا تیز کرنا، یہ یا پھر سارا سر کو جدا کر دینا، ہڈی تک اس کی چھری کو پہنچا دینا، یہ ساری چیزیں مکروہات میں سے ہے۔ اور جانور ذبح ہونے کے بعد تڑپ رہا ہو اور فوراً آپ جلدی کرتے اس کے سر کو جدا کر دیں یا اس کی کھال اتار دیں، یہ ساری چیزیں مکروہات میں سے ہیں۔ پھر اور بھی چیزیں بتلائی گئی کہ کیسا کیسے ذبح کے وقت کیا کیا چیزیں، کیا کیا طریقے اپنائے جائیں، وہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ یہیں پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں، پھر آئندہ نیا بیان آ رہا ہے کہ کون سے جانور ہیں جو حلال ہے جن کا گوشت کھانا، اور کون سے وہ جانور ہیں جن کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اس کی فہرست آ رہی ہے۔ اب ہاں حضرات کچھ سوالات ہیں تو آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم عرفان میں ترقی عنایت فرمائے، سننے سے زیادہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس مسئلے میں بہت سارے سوال ہمارے یہاں کے ماحول کے حساب سے ہو سکتے ہیں، جی تو میں ہمارے ناظرین کی جانب سے وہ جو آپ والدین پڑھ کے چھری پہ رکھ دی ہیں اللہ اکبر، اس سے نہیں کاٹ سکتے، کچھ اس طرح جی ہاں ہمارے مسلک میں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کے
مشین سے یہاں کاٹا جاتا ہے. یہاں حکومت کے شرائط کی وجہ سے ہم اپنے حساب سے نہیں کاٹ سکتے. حکومت کے اپنے جی رولز ہے, ان کا ایک جی پروسیجر ہے, فالو کرنا ہے. اس میں مشین سے زیادہ تر کاٹا جاتا ہے. جی تو ہم تو دیکھیں نا, اکثر سنا, عام طور پہ سنا جاتا ہے کہ ریڈیو چلتا ہے جس پہ اللہ اکبر چلتا اور ادھر کٹتا رہتا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کرتے ہیں. جی ہاں, وہ کوئی آدمی نہیں, ریڈیو جیسا ہے نا, جی ریکارڈنگ ہوتی ہے, اس پہ چلتی رہتا ہے اور مشین سے ادھر جانور کٹتے ہیں. تو ایسی حالت میں کیا جامع, ضروری نہیں آج آپ دے جامع نظامیہ میں ایسے مسائل آتے ہوں گے, آپ ان سے جی اس طرح کے مسائل گزشتہ آئے تھے جی مشین کے ذبیحہ کے متعلق. انشاءاللہ پھر اس کو آئندہ کی پھر اس میں انشاءاللہ نظر کر کے بولتا ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں. اور ایک بھی مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب, پچھلے دنوں آیا تھا ادھر کے, جی یہ تو خیر ظاہر ہے عام طور پہ واقف ہے, پھر بھی ناظرین کے اعادے کے لیے, کیونکہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, لوگوں کو معلومات پہنچانے کے لیے میں سوال پھر اٹھا رہا ہوں آپ سے کہ حلال جانور جو حلال ذبیحہ ہے, بکری جی اور جیسے بیف ہے, جی اس کو غلط جانور کے ساتھ ٹرانسپورٹ میں, کیونکہ مسلخ ایک ہی جگہ ہوتا ہے, ایک سیکشن میں حلال سیکشن ہے, ایک سیکشن نان حلال ہے, اور وہ جی ٹرانسپورٹ میں ایک ہی گاڑی میں ٹرانسپورٹ ہوتا ہے مل کے. وہ جی کہتے ہیں کہ الگ الگ رکھ کے چلاتے ہیں. تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے, وہ بھی انشاءاللہ. جی لانے کرنے میں اگر ایک ساتھ ہو تو لانے کرنے میں جی ٹرانسپورٹنگ میں جی اس میں کوئی حرج نہیں پڑتا, اس میں لانے کرنے میں, ایک ساتھ لانے کرنے میں. نہیں, میں بد جی جانور جو رہتا ہے اس کے ساتھ, یعنی ہینگ کر, یہاں کی جو آپ اگر دیکھے ہوں گے گاڑی میں وہ لوگ جانور ہینگ کر دیتے ہیں, یعنی لٹکا کے لاتے ہیں ایک کے بعد اچھا ایک ریک. جی, اس کا ایک خاص ٹرانسپورٹ کا طریقہ ہے. تو اس میں سارے جانور لٹکا رہتے ہیں, کٹے ہوئے چھلے ہوئے رہتے ہیں, لا کے ریٹیل اچھا شاپ میں بالکل چھوٹے پیسز ہوتے ہیں, مسلخ جی میں جی دبا کر کے اس کو چھل کے لا لیتے ہیں, بس پیٹ کا نکال کے سامان. تو سارا اس کا جو باڈی جی رہتا جی وہ بد جانور بھی ایک اپنی جگہ لگا ہوا رہتا ہے, یہ بکرا یہ بھی اپنی جگہ لگا ہوا رہتا. تو ایسے حالات میں مسلخ بھی ایک ہی ہے. اب کیونکہ کاروباری لوگ کھلے ہوئے ہیں, جی جی اب کاروباری لوگ کھولے ہوئے ہیں, ہمارے لوگوں کے تعاون سے ایک سیکشن حلال کے نام سے وہ لوگ کاٹتے ہیں, ٹرانسپورٹ وغیرہ میں سب پھر مل ملا کے. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے, یہاں پر بہت اس پہ مسائل چل رہے ہیں. بہت بڑا, جی جی بڑا نازک مسئلہ ہے, جی کیونکہ اس کا حرام خون بھی اگر اس کا لگ گیا جی تو کیا ہے, جب کنویں کے اس میں پڑے اپن, ایک خطرہ اس کا بھی اگر گر گیا, اس کا لعاب وغیرہ بھی, تو پورا کنواں ناپاک ہو جاتا. جی سمجھے, تو اس وجہ سے اب اس کا خون وغیرہ لگیں گا شاید. صحیح. ٹرانسپورٹنگ جب لے کر آئیں گے, اس کے ٹکڑے بنا کے لے کر آئیں گے, ایک ساتھ ٹرانسپورٹ ہوگا, جی ایک ساتھ جب گوشت تقسیم کر رہے ہیں تو اس کا خون وغیرہ تو بظاہر ہے, اس کا آپس میں لگیں گا. جی تو پھر اس پر حکم کیا وارد ہوگا, اس کے استعمال کیسا کرنا اس کا, یہ مسئلہ ہے. جی انشاءاللہ اس کے اوپر بھی اس سے رجوع کر لے کے پھر انشاءاللہ اس کو بھی حل بیان کیا جائیں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور ہمارے ناظرین سے بھی میری گزارش ہے, یہ جتنے مسائل ہے آپ اس کو بلا تکلف ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش کریں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب ڈیلی روزانہ کے طور پہ جامع نظامیہ میں آنا جانا ہے ڈاکٹر صاحب کا, تو مسائل وہ پورے تفصیل سے ہم تک پہنچا سکتے. تو اسی کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں, انشاءاللہ اگلی نشست نیکسٹ منڈے ہوگی. جزاک اللہ. انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین, یا رب العالمین, ہماری اس نشست و برخاست کو قبول و منظور فرما, علم کے فیضان سے مالا مال فرما, شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما, ہم سے راضی ہو جا, توفیق دے ہم سب سے راضی ہو جائے.
وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.